بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد السلام علیکہ یا تالی کتاب اللہ، السلام علیکہ یا ترجمان آیات اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ وسمائہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین محترم، دل کی گہرائی سے ہدیہ تبریک آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دنیا جہاں بھی ہو، آپ کاروان حیات میں کامیابی، کامرانی اور شادمانی کے ساتھ آپ کا یہ کاروان زندگی جاری و ساری رہے۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے بار دیگر آپ کی خدمت میں دنیا کے عظیم الشان، وسیع ترین اور عظیم ترین اور مفید ترین موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور اس دفعہ گفتگو کی نوعیت حقیقت انتظار کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر کافی ہماری گفتگو ہوگی، اور آگے جاتے ہوئے موضوع میں یعنی انشاءاللہ اور فکر میں بلندی پائی جائے گی۔ الحمدللہ ہم سب منتظر ہیں، پوری کائنات منتظر ہے، نوع انسانی کے علاوہ حتیٰ چرند و پرند بھی منتظر ہے، پرندے بھی منتظر ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء جن کے فلسفہ بعثت کی زندگی کی آمد ہیں وہ بھی منتظر ہیں۔ یہ تو ایک مسلم بات ہے، لیکن بات یہاں آ کے رکتی ہے اور سینے میں دل بھی دھڑکنے لگتا ہے اور جسم بھی کانپنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کے جس منتظر کے خاطر ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور انتظار کا دم بھرتے ہیں اور ظہور کے لیے دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے ہیں اور صدقے دیا کرتے ہیں ان کی سلامتی کے لیے۔ فرض کریں کہ ہم سب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، ٹی وی پروگرام بھی چل رہا ہو، دنیا جہاں کی باتیں بھی ہم سامنے کر رہے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ہر قسم کے لوگ بھی محفل میں بیٹھے ہوں، کھانا بھی چل رہا ہو، گفتگو بھی جاری ہو، اس حال میں اگر میرے اور آپ کے مولا حجت خدا ترجمان وحی الہی اگر اس محفل میں جلوہ افروز ہوں اور دروازہ کھٹکھٹائیں، تو کیا ہم یعنی وہی پروگرام ٹی وی کا چلا سکیں گے جو امام کے آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے؟ کیا ہماری گفتگو ایسی ہے کہ ہم امام کی آمد سے پہلے جو اپنے آپس کی گفتگو میں محو تھے، کیا امام علیہ السلام کی آمد کے بعد، ان کی تشریف آوری کے بعد بھی وہی گفتگو ہم جاری رکھ سکیں گے؟ کیا جس کھانے پر جس دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اگر امام علیہ السلام تشریف لائیں تو کیا وہی کھانا جو ہم نے کھایا، کیا محضر امام مبارک میں کیا وہی طعام ہم تقدیم کر سکیں گے، پیش کر سکیں گے؟ یا ایک دم سے ایک زلزلہ آیا ہوا ہوگا، جسم کپ کپانے لگا ہوگا اور ایک تھراہٹ سی انسان کے بدن کے اوپر ہو اور شرمندگی کا ہو کہ نہ ہم وہی ٹی وی کا پروگرام دیکھ سکیں جو امام کی آمد سے پہلے تھا، نہ ہم وہی کھانا خود کھا سکیں، نہ امام کو دے سکیں جو دسترخوان کی زینت بنا ہوا تھا، اور نہ اسی موضوع کو جاری و ساری رکھ سکے جس کے اوپر ہم گفتگو کیا کرتے تھے۔ تبدیلی آئے گی، اور ہم اپنے امام علیہ السلام کو نہ دسترخوان پہ بٹھا سکیں، نہ وہی کھانا پیش کر سکیں، نہ اسی گفتگو کے موضوع کو جاری رکھ سکیں۔ ایک دم سے ایک تبدیلی سی آئے گی۔ آیا اس حال میں ہم اپنے آپ کو منتظر حقیقی کہہ سکتے ہیں؟ آیا ایسی صورتحال میں اس کیفیت کو کیا انتظار کہا جا سکتا ہے؟ آیا اس حال میں جب امام علیہ السلام تشریف لائیں تو کیا یعنی وہی روال اور وہی رواج جاری رہے گا جو ان کی آمد سے پہلے ہو؟ تو آئیے اس حال کو تبدیل کرنے کے لیے اس منظر کو کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ ماذا لو اراد الامام ان یقلب قنوات تلویزیونک، اگر خود امام علیہ السلام اس ٹیلی ویژن کے ریموٹ کو ہاتھ دست مبارک میں لے کے ایک ایک کر کے چینل چینج کرے، تو کیا ہم ہر وہ چیز جو انسان گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے،
کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہوں گے؟ فرمایا ماذا لو رأيت امامك اليوم في طريق عملك ماذا ستقول له وهل ستكون راضيا عن هدامة امامه؟ کیا عمل ہمارا ایسا ہوگا کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو ہمارے عمل سے وہ راضی ہوں؟ ماذا لو كنت جالسا مع اصحابك في خلواتك المعتادة ودخل عليكم الامام هل ستكون وتيرة الحديث واحدة او ماذا؟ امام کے تشریف آوری کے بعد وہی انداز گفتگو، وہی باتیں، وہی قہقہا، وہی موضوع، وہی انداز، یا ایک دم سے تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ایسی باتیں کر رہے تھے جس سے امام راضی نہیں تھے، اب ان کی آمد پر ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں جس سے امام راضی۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسے غذا سے فائدہ اٹھا رہے تھے جس سے امام راضی نہیں ہیں، اور اب یعنی ایسا کھانا کھانا چاہتے ہیں جس سے امام ہمارا راضی ہو۔ ماذا لو قال لك الامام اطلب ما شئت ماذا ستطلب منه؟ اگر امام اس وقت کہے کہ ہاں میں آیا ہوں جس کے لیے تو دن رات دعائیں کیا کرتا تھا، جس کے لیے تمنائیں تھیں اور جس کے انتظار میں تو آنسو بہایا کرتا تھا، دعائے ندبہ اور دعائے احد اور دیگر دعائیں، زیارت آل یاسین پڑھا کرتا تھا، اب میں آ گیا ہوں، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، بتا کیا چاہیے، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، کیا مجھ سے مانگنا چاہتے ہو؟ پوچھ لیں تو کیا ہم کہیں گے؟ کیا ہم نے اسی تیاری کی ہوئی ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پوچھے کہ بتا کیا حاجت ہے تمہاری، کیا بتا سکیں گے؟ وَتَذَكَّرْ فَإِنَّ طَلَبَاتِكَ تَكْشِفُ عَنْ عَلَاقَتِكَ بِإِمَامِكَ، جو مانگو گے امام علیہ السلام سے اسی وقت، یہ مظہر اس تیرے میرے اور امام کے دل کے رابطے کا مظہر ہوگا۔ جو مطالبہ امام سے کروں گا، جو میں حاجت ان سے چاہوں گا، وہی مظہر ہوگا، وہی ترجمانی کرے گا کہ میرا امام سے کتنا تعلق ہے، کتنا رابطہ ہے، کیسی عقیدت ہے۔ اس عقیدت کی ڈوری کو اور اس رسی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے گا کہ ہاں کہ انہیں منتظر کے انتظار کی حقیقت کیا ہے اور کس حد تک یہ منتظر ہے۔ آیا ایسا وقت آیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، فرمائیں گے میں تمہارا سرپرست ہوں نہیں ہوں؟ یقیناً سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے ہاں ہاں امام کیوں نہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ مولا فرمائیں گے میں آپ کا سرپرست ہوں نہیں ہوں؟ کیوں نہیں مولا، آپ میرے سرپرست ہیں۔ صاحب اختیار ہوں نہیں ہوں؟ کیوں نہیں مولا۔ اولا بالتصرف ہوں نہیں ہوں، تمہاری جان سے زیادہ مجھے حق حاصل ہے نہیں ہے؟ کیوں نہیں مولا۔ جب کیوں نہیں عربی میں اللہم بلا بلا کہتے ہوئے سب یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سوالات پر کیوں نہیں کا جب اقرار کیا، ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سارے مال، آپ کی درائی اور دولت اور سارا اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے۔ کیا انتظار کی حقیقت ایسی ہے کہ اس حال میں ہم کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں؟ نہ فقط خاموش رہیں بلکہ یعنی سجدہ شکر بھی بجا لائے کہ ہاں میرا کام میرے مولا کے کام آیا، میرا مال میرے مولا کے ہاتھ آیا۔ ایسا ہو سکے گا؟ مشکل ہے۔ ماذا لو اراد الامام ان یاخذ اموالک، نعم جمیع اموالک، مال تھوڑا مال نہیں، جمیع اموالک، سارا مال امام اٹھانا چاہتا ہے۔ یعنی ایک امتحان، اصل امتحان آنے کے بعد ہوگا نا۔ اللہم العجل العجل کی زندگی بھر کے نعرے ہم لگاتے رہے، ایک مرتبہ سے امام علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمائے کہ ہاں کیا کیا مال جمع کیا میرے لیے، کیا اکٹھا کیا ہے، یہ ہم مال، یہ مولا یہ دکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، یہ پیسے، یا علی مدد، یہ دے دو سارا مال مجھے۔ اس وقت انسان کی دل کی جو حالت ہوگی وہی حقیقت انتظار ہے۔ امام کے سامنے ہم نے اعتراف کر لیا، مولا نے پوچھا میں اولا بتصرف ہوں، کیوں نہیں؟ آپ اور آپ کی جان و مال سے آپ سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں، کیوں نہیں؟ میرے لیے آپ نے تڑپ کے انتظار کیا ہے، کیوں نہیں؟ اب میں آ گیا ہوں، ہاں یا مولا آپ حاضر ہیں، اب میں اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہوں، بسم اللہ، یہ دے دیں مجھے، یہ گاڑی بھی میری اور یہ مال بھی میرا، یہ درائی بھی میری، یہ پراپرٹی بھی میری۔ اس وقت دل کی جو حالت ہوگی وہی حقیقت انتظار ہے، وہی جسم کے اندر جو میری کبکہاٹ ہوگی، جو خیالات، جو
तलातुम में मौज और मौज अफकार जो मेरे जहन में आएंगे, ये कैसे इमाम है, सारा इतनी ज़िंदगी भर मैंने मेहनत कर कमाया कि सारा मुझे दे दो। यही हकीकत इंतज़ार है, और ये हर एक की अलग अलग होगी। 1000 मुंतज़रीन के दरमियान अगर इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो, और सबका माल एक साथ अपनी साहिब इख्तियार होते हुए जब उठाएंगे, औला भी तसर्रुफ़ है, यकीनन है। वही खिलाफत इलाही है जो गदीर में ऐलान हुआ था, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, सबने कहा क़ालू बला, क्यों नहीं। ये क्यों नहीं सिर्फ गदीर में नहीं है, हम हर रोज़ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, वही गदीर का खुतबा, वही साहिब इख्तियार मैं हूँ, क्यों नहीं बोलोगे, हाँ सारा चाबी मेरा हवाला करो। अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि यानी अल्लाहुम्मा अल अजल की हकीकत ज़बान के हद तक थी, ज़बान के साहिल से थी, या दिल के समंदर से ये हकीकत उभर रही थी, वहाँ पता चलेगा। फरमाया कि जमी अम्वालिका मा ताइब्त फी जमअही तूल उम्रिका हसतकून मुस्तइद्दन लिज़ालिक, जिस माल के लिए तूने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, जिस दौलत के खातिर इतना तूने सरमाया खर्च किया है, तेरी जान की बाजी लगी है, उस वक्त कहे कि इमाम ये सारा शुरू से लेकर आखिर तक पाई पाई मेरा है, दोगे। ये हाँ या ना या खामोशी या सर नीचे करना, यही हकीकत इंतज़ार है, यही यानी दौलत ईमान है, और यही हमारी दिल की सच्चाई है और गैर सच्चाई है कि और कहें कि मौला ये सारा माल तुम्हारा है। और बहुत ही मुश्किल नज़र आता है ऐसी हालत इंसान के सामने आए और सर तस्लीम खम करके न फ़कत नाराज़ ना हो जाए, हाँ न फ़कत नाराज़ ना हो जाए बल्कि खुश भी हो जाए। सुबहान अल्लाह, कितने खुश नसीब होंगे वो लोग, तूबा, खुश नसीब है वो लोग कि सारा माल मौला उठाया, अरबों के हिसाब से आपने कमाया है, कहा मैं साहिब इख्तियार हूँ। अभी मसलन दुनिया में इनकलाब बर्पा करना है, माल की ज़रूरत है और कर भी सकता है। हज़रत खदीजा का माल इस्लाम के काम आया। हम यानी क्या हमारी ख़वातीन कनीज़ फ़ातिमा हज़रत खदीजा नहीं बनना चाहती हैं? अबू तालिब का माल इस्लाम का काम आया तो हम अबू तालिब के ग़ुलाम नहीं बन सकते हैं? उस वक्त पता चलेगा कि ये अल अजल की दुआएं जो हम पढ़ रहे हैं किस हद तक। माज़ा लौ क़ाला अबू का व अखू का व इब्नु का और मन तुहिब्बु मुआरजलिल इमाम, उससे भी सख्तर इमाम। इमाम तशरीफ़ ले आए, इधर देखा किसी का बेटा यानी बेनमाजी है, किसी का गलत यानी जज है, गलत फैसले करने वाला, किसी का भाई है, किसी के खिलाफ गवाही दे रहा है, एक का बेटा है, किसी का कातिल है। इमाम ने कहा, फरमाया कि आप मुंतज़िर मेरे इंतज़ार में थे? हाँ मैं आ गया हूँ, अभी हुकूमत जारी करूँ, अभी हुदूद इलाही जारी करूँ, जिस मकसद के खातिर आप इंतज़ार कर रहे थे उसको ज़िंदा कर लूँ। अभी कौन है कहेगा कि हाँ मेरा बेटा फलान का कातिल है और मेरा बाबा फलान का जालिम है, मेरे बेटे ने फलान का माल गसूब किया है और मेरा भाई इस तरह गलत फैसले और गलत नहीं वो गवाहियाँ दे देता है। आपकी मर्ज़ी या मौला, आप जो फैसला करना चाहेंगे। है कोई ऐसा हकीकत इंतज़ार? अज़ीज़ा नमन, ये सवालत इसलिए मैं आपकी और ख़िदमत में सबसे पहले मैं अपने आप को और तमाम दोस्त अहबाब हाज़रीन और नाज़रीन सब की खिदमत में कि यानी हमें अपग्रेड होना है, बहुत काम बाकी है। अब इस साहिल पर भी नहीं पहुंचे हैं, सहरा ये इंतज़ार में है। सहरा ये इंतज़ार वो होता है जिसके कोई रास्ते का पता नहीं होता है, और सराब इंतज़ार में है। उस सराब व सहरा से गुजरने के बाद मुश्किल से साहिल इंतज़ार में, और उसके बाद सफ़ीना अक़ीदत पे सवार होकर समंदर इंतज़ार में दाखिल होना है। इतने सारे मराहिल अभी आगे बाकी हैं। तो मौला ने फरमाया वकान मुस्तहिक़ लिल क़िसास हल तकूनु राज़ियन बिमा यफ़अलुहु महमा कान। मौला ने कहा तुम्हारा भाई भी कातिल है किसी का, तुम्हारा बेटा भी, तुम्हारा बाप भी, मैं अभी क़िसास लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा मौला हूँ नहीं हूँ, साहिब इख्तियार हूँ नहीं हूँ, और मुझ जैसे साहिब इख्तियार का आप इंतज़ार कर रहे थे, अभी शुरू करूँ? कौन होगा कि इंतज़ार ज़िंदगी भर मौला का इंतज़ार भी किया हो और अब राज़ी भी हो कि मौला आपको आपकी मर्ज़ी है, बेटा है तो ये क़सास में इसको कत्ल कर लो, भाई को भी कत्ल कर लो, बाबा को भी ले जाओ। अगर कोई कहे तो यही है, उस पर सलाम करना चाहिए। और जिसके खातिर मौला अलैहिस्सलातु अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे कुछ मुंतज़िर होंगे कि जिन पर मेरे माँ बाप फिदा हों, ये उन्हीं में से होगा ये मुंतज़िर कि इमाम से कहे कि आप साहिब इख्तियार हैं, जिस पर क़सास, जिस पर तलवार चलाना चाहते हैं, जिसको जो जुर्माना कराना चाहते हैं, मैं खुशी से हाजिर हूँ, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी भर के इंतज़ार की हकीकत सामने आई है।
کیا ہوگا ایسا زمانہ، ایسا وقت، ما هو السوال الذی تخشى ان یسألک. ابھی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ سے امام اگر سوال کریں گے تو کیا سوال کریں گے؟ یہ اس سے بھی مشکل مرحلہ ہے. ابھی تو امام ابھی تشریف لائے ہیں، ابھی تو سوال شروع نہیں کیا ہے. آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ صبح شام آپ میرے انتظار میں کیوں تھے؟ آپ مثلا سامرہ میں کیوں، آپ جا کے ادھر سرداب سامرہ میں میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ ہر جمعہ صبح دعائے ندبہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ آپ صدقہ خیرات کیوں دے رہے تھے؟ اب سوال کروں کچھ؟ اگر امام کہے سوال کے سین امام علیہ السلام کے منہ پہ، زبان مبارک پہ آتے ہی ہمارا بلڈ پریشر کبھی ڈاؤن ہوگا، کبھی اپ ہوگا، کبھی کچھ بیماریاں ہو جائیں گی، بدحال اور بےحال ہو جائیں گے. اگر امام کہے کہ میں سوال کروں آپ سے، ایک معمولی طالب علم استاد کے سامنے اگر اس طرح کا امام یعنی اس کا استاد اگر سوال کرے میں آپ سے سوال کروں، اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ میں وائس چانسلر جیسا کوئی یعنی بڑی ہستی کسی یونیورسٹی کی ایک معمولی اسٹوڈنٹ کو بلائے، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آدھی جان تو ادھر اس کی نکل جائے گی. حجت خدا، ترجمان وحی الہی، روح کائنات، ہم جیسے حقیروں فقیروں کو، جاہلوں کو کہے کہ میرا کچھ سوالات ہے آپ سے سوال کروں. حقیقت انتظار یہاں اس امام کے پوچھنے پر ہمارے چہرے کا جو رنگ ہوگا وہ حقیقت انتظار ہے، وہ ایمان ہے، وہ رابطہ ہوگا، وہ مظہر رابطہ ہوگا کہ دل میں جو رابطہ ہے وہ چہرے پر انسان کا نمایاں ہوتا ہے. اس صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس تصویر کے ساتھ امام کے ساتھ آگے جانا. ماذا اقول لو سألنی الامام لماذا تقدم اکثر مما انت علیہ الآن فحتى لو كنت تسير في طريق الإيجابي لكن على يمنعك أن تقدم أكثر مما تملأ مساحات الأرض. امام علیہ السلام آئیں گے پوری دنیا کو عدل سے بھرنے کے لیے، کافروں کو اسلام میں لائیں گے، لیکن خود مسلمانوں کی حالت کافروں جیسی ہوگی، مومنین کی حالت بھی، اور وہ ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں، مومن بھی ہو اور مشرک بھی ہو. اس حال میں امام علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے سوال کرے کہ ہاں بتا کہ میرا کچھ سوالات ہے آپ سے. اس وقت انسان جو اس کا چہرہ بنے گا، دیکھیے قد یأمرنی الامام بشیء ما قد یأمرنی بان ادخل معرکۃ قد یأمرنی بالتخلی عن ابی. ہاں اب امام سوال شروع کرتے ہیں، جاؤ ابھی اسی وقت جا کے فلاں محاذ پہ جنگ کرو. مولا بھی سردی کا موسم ہے، پہلا بہانہ، مولا بھی گرمی ہے، یہ ہو چکا ہے. قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں اصحاب کرام نے جو یہ منظر پیغمبر اسلام علیہ السلام اور بہت صراحت سے، اور چونکہ یعنی امام علیہ السلام وہی جانشینی اور وہی مظہریت کے ساتھ آنا ہے، تو مولا میرے بچے، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے تنہا رہ جائیں گے، یہ حقیقت انتظار ہے. اگر خدا نہ کرے کسی کی زبان پر یہ جاری ہو. جاؤ ابھی مثلا امام فرمایا کہ مستضعفین عالم کے ساتھ مل کر، مستضعفین فلسطین کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ جنگ کرو، فلاں ملک کے ساتھ جنگ کرو، فلاں نام لے کر اگر مولا فرمائے، اس وقت نہ چون نہ چارہ. ادھر زبان مبارک امام علیہ السلام سے سوال آیا اور ادھر سے ایک دم سے قیام کیا، تلوار اٹھائی روانہ ہو گئے. یہ ہے حقیقت انتظار. اور یہی لوگ ہیں جو ادھر دعائے عہد کے اندر کہتے ہیں اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدائی فی الحاضر والبادی. یہی لوگ ہوں گے جو یعنی ایک دم سے چون و چرا کے بغیر، ابھی روایت آئے گی جابر جوفی کی کہ کس حد تک مجھے پہچانتے ہو. امام صادق علیہ السلام نے جب سوال کیا تو کہنے لگا کہ مولا اگر آپ کہیں کہ یہ انار، ایک انار آدھا کریں اور آپ فرمائیں کہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، بس میں بغیر چون و چارہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں ایک اس میں ذرا تشریح چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہم 6-10 آدمی ایک انار میں مشترک ہیں، درخت انار میں مشترک ہیں، ایک دانہ مثلا حاجی صاحب کا ہو، ایک دانہ شاجی صاحب کا ہو، ایک دانہ آغا صاحب کا ہو، ایک دانہ ہمسائے کو، ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر 10 آدمی ایک درخت انار کے اندر شریک ہیں تو ہر دانے میں 10 آدمی شریک ہیں.
دانے الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، ہر دانے میں 10 آدمی شریک ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھا دانہ آدھا ادھر یہ حلال یہ حرام؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی طاقت اتنی ہے اور جذبہ ایمانی اور یعنی اطاعت، ہاں جوہر اطاعت، عبادت نہیں، عبادت تو عادت بنتی ہے، اصل جوہر بندگی اطاعت ہے۔ جوہر اطاعت اتنی مضبوط ہے کہ اس یعنی نہ ہونے والی بات پر بھی میں سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مولا نے فرمایا ہاں یہی ہمیں چاہیے، ایسی عبادت اور ایسی اطاعت ہمیں چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر مولا کہے، دوسرا سوال مولا مجھ سے کرے، یہ تمہارا جو بیٹا ہے یہ اچھا آدمی نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس کو گھر سے نکالو۔ حقیقت انتظار ادھر معلوم ہوگا کہ یعنی پیارا بیٹا ہو، میری خدمت گزار ہو، یعنی سارا تسلیم خم کرنے والا، اطاعت گزار بیٹا ہو، احترام کرنے والا بیٹا، مولا اس سے راضی نہیں ہے کسی وجہ سے کہ اس پیارے بیٹے کو گھر سے نکالو، بس ختم ہو گیا، امتحان ادھر ہی ہے۔ آیا میں مولا کو راضی کروں یا اپنے بیٹے کو؟ اگر مجھ جیسے لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو یہیں پر یعنی 90% لوگ فیل ہیں، ناکام ہیں۔ اچھا اس بھائی کو میری طرف سے قتل کر دو، اس لیے کہ کسی کا قاتل ہے، وہ کر سکتے ہیں، امام کے لیے گواہ مواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء میں حضرت داؤد اور ائمہ معصومین نے حضرت امام حجت خدا علیہ السلام، یہاں ایسا ہے کہ ان کے لیے گواہ مواہ کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ حکم صادر کر سکتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں آپ کو اپنا وکیل اور ولی بنا دیتا ہوں، اس سے قصاص لینا، تلوار اٹھاؤ اپنے بھائی کو مارو۔ اس وقت میرا جو چہرہ بنے گا وہی حقیقت انتظار ہے کہ آیا واقعی میں تلوار اٹھاؤں حکم مولا کا، کہ زندگی بھر میں اس کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ مولا کہہ سکیں گے اچھا آپ اس لیے انتظار کر رہے تھے، آپ کے حقیقت انتظار یہ ہے جب ایک معمولی سا ایک آدمی کے اوپر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے ہو، اگر میں کہوں تمہارے سارے خاندان ایسے ہے، سب کو مارو، اور میں حق رکھ سکتا ہوں، اس وقت کیا کرو گے؟ کیا جواب دیں؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا سأکون مثل بالتسلیم کل ما املک له من دون مقابل هل سأستطيع ان اسلم له امری وارضی بقلبی۔ ہاں ساری چیزیں، زبان بھی امام کے حوالہ، دل بھی امام کے حوالہ، گھر بھی امام کے حوالہ۔ اس کے بعد وہ روایت آگئے سأکون، یعنی عبداللہ ابن ابی یافور، جس کی روایت ابھی میں نے جابر جوفی کی نہیں بھی تصحیح کر رہا ہوں، عبداللہ ابن ابی یافور کی ہے، الذي وصل به التسلیم الامر المعصوم الى ان قال ابی عبداللہ علیہ السلام واللہ لو فلقت رمانتاً بنصفین، انار کو 2 حصوں میں مولا اگر تقسیم کرے، فقلت هذا حرام و هذا حلال، اگر آپ فرمائے کہ آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، اور یہ نہیں ہوتا ہے، اور میں نے مثالیں پیش کی ہے کہ ہر ذرے میں سارے شریک ہیں، لیکن تسلیم کی ایک مثال ہے، بلند ترین مثال، کہ نہ ہونے والی چیز میں بھی اگر سارا تسلیم خم کرے تو ہونے والی میں۔ لشہدت ان الذی قلت حلال حلال وان الذی قلت حرام حرام، جسے آپ حلال کہیں گے وہی حلال ہوگا، اور جسے آپ حرام کہیں گے وہی حرام ہوگا، اس سے ذرا بر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فقال اللہ علیہ السلام رحمک اللہ رحمک اللہ، 2 مرتبہ، یہ تاکید کے اوپر گواہی دیتی ہے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، خدا اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو، اللہ کی رحمت۔ کتنا خوش ہوئے ہوں گے امام علیہ السلام اس عقیدہ ایمان پر اور اس جوہر اطاعت کے اوپر، رحمک اللہ۔ اب امام علیہ السلام کے آمد پر اگر اس سے سخت ترین یعنی امتحانات آزمائشات انسان سے ہوں گے، کیا ایسا یعنی ہم بھی سر تسلیم ان کی طرح ہم کر سکیں گے؟ ماذا لو سألنی الامام ما هو دورک فی المجتمع فیما یتعلق بالتمہید للظہور، امام تشریف لے کے آئے اور ہم دستبوسی کے لیے حاضر ہو گئے، گلدستے لے کر صلی علی محمد حجت خدا خوش آمد نعرے لگاتے ہوئے، جیسا کہ ہماری عادت ہے۔ مولا اگر فرمائے اچھا آپ میرے منتظر تھے، ہاں جان و دل سے مولا آپ کے انتظار میں تھے، میرے انتظار کے لیے معاشرے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ اس سے سخت ترین منزل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی آپ نے رہنمائی کی، کتنے لوگوں کو گمراہی سے بچایا، کتنوں کی آپ نے خدمت کی، کتنوں کی ستر پوشی کی، کتنے مومنین کے راز تمہارے ہاتھ میں تھے، ان کی حفاظت تم نے کی، کتنے دشمنوں کے ساتھ تم نے یا دل سے یا زبان سے یا ہاتھ سے مقابلہ کیا۔ سر تسلیم خم کے علاوہ، خاموشی اور شرمندگی کے مارے سکوت کے علاوہ اور کوئی جواب ممکن نہیں ہے، اور یہ سوال ہونا ہے۔ ماذا لو سألنی الامام ما هو دورک فی المجتمع، مجتمع معاشرہ،
دور یعنی آپ کا کردار کیا ہے، معاشرے میں آپ کا کیا کردار رہا ہے میرے ظہور کے لیے. فیما یتعلق بالتمہید لظہوری عندہا سانتبہ الی نفسی، میں اس وقت میں اپنے ضمیر سے سوال کروں گا، اندر سے، ہاں کچھ کیا ہے بولو. جو ضمیر خاموش ہوتا رہے گا اتنا ہی سر جھکتا رہے گا. حل کنت شمعۃ، اپنے ضمیر سے دو ہی سوال کروں گا کہ تو آیا چراغ راہ ہدایت منتظرین تھا یا وہ پتھر تھا جو سد باب راہ منتظرین تھا. دو ہی صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا چراغ راہ ہے راستہ دکھانے والا ہدایت کی طرف اور انتظار کی طرف، یا راستہ بند کرنے والا تھا اپنے عمل سے اور اپنی جہالت سے. ماذا لو كنت اظهر الورع والتقوى في العلن وامام الناس ولكني اذا خلوت بنفسي عصيت ومر عويت. انسان لوگوں کے سامنے زہد و تقوی کی باتیں کریں اور پارسائی کی باتیں ترک دنیا کی، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور کہے کہ نہیں، زبان سے نہیں، اب دل کی باتیں کرنا شروع کرو. تو کیا بتاؤں، زبان کو میں نے اپنے اوپر پہلے گواہ بٹھایا ہے، اب دل کی باتیں جو حقیقت حال ہے انسان منتظر کی وہ کروں تو ضمیر زبان کی مذمت کرے اور زبان ضمیر کی مذمت کرے. اس حال میں ایک کشمکش، ایک عجیب کیفیت کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. ماذا لو كنت التشيع والحب له ولكني جاهل باحکام شرعیہ اتذکر علیہا. امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور کہے کہ کتنے احکام فقہی آپ کو آتے ہیں. اکیلے میں اگر نماز پڑھنا چاہو، سفر پہ نماز پڑھو تو کیسے پڑھو گے، بیماری میں کیسے پڑھو گے، مال کو کتنا تم نے پاک کیا ہے، دکان کھولنے سے پہلے احکام فقہی کتنا ہے، ہاں بتاؤ. تو کیا جواب دے انسان؟ جتنا جواب دے سکے گا وہی حقیقت انتظار ہوگا. یا جواب دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا، یا پسو پس وہاں بہانے نہیں چلیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے ولی کے سامنے ذرہ بر امکان نہیں ہے، چونکہ میرے یعنی اوپر میری ضمیر سے زیادہ انہیں آگاہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس سے بھی ایک اہم موضوع کی طرف اپنے ناظرین محترم کے توجہات کو لے آنا چاہتا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ اقدس لوگوں میں جو پیش کیا گیا ہے، دوستوں میں بھی اور دشمنوں میں بھی، ایک قاتل، ایک خونریز اور سب کی گردنیں اڑانے والا، اور صرف انتقام جوئی کی ایک روح اور ایک کیفیت لے کے آئیں گے، دنیا میں لوگوں کو ختم کریں گے. فرمایا کہ نہیں، یہ حقیقت انتظار نہیں ہے، اور منتظر کی صحیح جو ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کے دل میں امام کی محبت پیدا کرا دے. حببونا الی الناس، لوگوں کو ہمارا محبوب بناؤ اور ہمیں لوگوں کے محبوب بناؤ. اب اگر لوگوں کے یعنی ہمیشہ یہ کہیں کہ امام تمہارے گردن اڑائیں گے، اتنے لوگوں کو قتل کریں گے، تلوار کے ذریعے انقلاب چلے گا، کون محبت کرے گا؟ کہا نہیں، یہ سیاست تبدیل کریں. حببونا الی الناس عندما نستقر افار الناس تجاه الامام نجد ان هناك تبيانا بينهم في الصورة رسموها للامام هناك من لا يرى الا الجنبة الدموية لظهور الامام. جنبہ دموی یعنی خونی پہلو، امام کے لیے خونی پہلو پیش کیا گیا ہے کہ اتنے لوگوں کے دنیا میں خون بہائیں گے تب لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. یہ کیسے ہوا ہے؟ کہا کہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، کچھ روایات بھی اس طرح کے ہیں، لیکن ان سے کچھ شبہات وجود میں آئے ہیں، اور اس کا راہ حل یہ ہے کہ علماء سے رجوع کریں، علماء سے یعنی یہ چیزیں سیکھیں، سیرت انبیاء کو دیکھیں. صرف تلوار نہیں تھی، پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں. جنگ میں بھی امن کا پیغام تھا. جنگ خیبر میں، جنگ احد میں، جنگ فلاں جگہوں پر کیا فرماتے تھے؟ درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، جانوروں کو نہیں مارنا ہے، باغات کو آگ نہیں لگانا ہے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور ضعیفوں اور کمزوروں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھانا ہے. جنگ ہے اور جنگ کے اندر امن کا پیغام دیتے تھے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی رحمت عالم کے مظہر ہیں، اسی رحمت کے نمائندے ہیں، اور اسی رحمت للعالمین کے جانشین ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کا پہلو کم نظر آئے اور یعنی خونی پہلو، یا یوں کہیں کہ یعنی جنگی پہلو، غلبہ اور قہر کا پہلو زیادہ نظر آئے؟ دونوں ہیں البتہ، کہ صرف یعنی قہر کا غلبہ نہ ہو. ہم نے ایک شعر میں عرض کیا تھا کہ مصرع یاد ہے کہ یعنی خلق احمد قہر شاہ مرتضیٰ آنے کو ہے، کہ یہ جو ظلم و جور کے دور حاضر کے جو یزید ہے،
یہ سر چھپائیں گے کہاں، پہلا مصرع یعنی آدھا نہیں ہے ذہن میں، یہ سر چھپائیں گے کہاں، خلق احمد قاہر شاہ ہے، ذوالفقار آنے کو ہے۔ ان دونوں پہلو ہیں، ایک طرف سے رحمت عالم کا مظہر بھی ہے اور دوسرے طرف سے قہر الہی مظہر مرتضوی بھی ہے، لیکن دونوں پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے اجاگر و نمایاں کرنا چاہیے، ایک پہلو نہیں۔ وَنَحْنُ كَمُنْتَظِرِينَ مُمَّهِدِينَ عَلَيْنَا أَن نَتَذَكَّرَ قَوْلَ الْإِمَامِ الصَّادِقِ علیہ السلام رحم اللہ عبدًا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، اور ہمیں امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کا مظہر ہونا چاہیے، خدا رحمت کرے اس انسان پر، حببنا إلى الناس، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کی موتی پیدا کرے، ہمیں ان کے محبوب بنا دے، ولم یبغضنا، یعنی لوگوں کے دل میں ہماری نفرت پیدا نہ کرا دے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے یہی خطاب کیا کہ اے موسیٰ مجھے میرے بندوں کا محبوب بناؤ اور میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ۔ پروجیکٹ تو بہت بڑا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی سرمایہ کاری چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کام بڑا آسان ہے۔ وہ کیا؟ میری نعمتوں کی یاد دلاؤ، خود بخود یعنی ان کے دل میں میری محبت بڑھ جائے گی۔ نعمت، ذکر نعمت۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام کے آمد کی حکمتیں اور فلسفے جب بیان ہوں گے تو اس وقت یعنی اتنی خوشی دنیا میں آئے گی کہ پرندے بھی جشن منائیں گے، سمندر کی مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کریں گی، اور آسمان یعنی زمین آسمان کی طرف اونچا ہو جائے گا یعنی برکتوں کے حساب سے، اور آسمان زمین کے قریب آئے گا، ساری طاغوتیت ختم، رجس ختم، پلیدی تمام، اور وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کی تشریف آوری سے یہ برکتیں آئیں گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کے فضائل کو ساتھ ساتھ بیان کرے، آمد کی برکات ساتھ بیان کریں، خود بخود محبت پیدا ہوگی۔ دیکھیے کتنی دعا کی ہے امام علیہ السلام نے، رحم اللہ عبدًا حببنا الی الناس، خوش نصیب ہے، خدا رحمت کرے اس پر کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرا دے، ہمیں لوگوں کے محبوب بنا دے اور لوگوں کو ہمارا محبوب بنا دے۔ ولم یبغضنا، اصول کافی کی روایت ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فعلینا ان نحبب الامام للناس وهذا يقتضي عدۃ امور۔ اب امام علیہ السلام کو جو پردہ غیب میں حکم الہی سے لوگوں کا محبوب بنانا ہے، اب اس کے لیے ایک منتظر حقیقی کی جو ذمہ داری بنتی ہے، کئی ذمہ داریاں لکھی ہیں، ذمہ داری نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، کچھ مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اولاً علینا ان نرکز علی ذکر صفات الامام التي وردت فی الروایات المعتبرہ، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح روایات جو فضائل امام علیہ السلام پر مشتمل ہیں وہ لوگوں کو سنائیں۔ اور یہ نعمت بہت کم ہے، میں اپنے حاضرین کی خدمت میں بھی اور ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ جو رواجی مجلسیں جو ہماری چلتی ہیں، مجلس تو بہت ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن یعنی اس قسم کی گفتگو میں صرف امام علیہ السلام کے فضائل پر شامل گفتگو ہو، بہت کم دوست احباب کو یعنی یہ مرتبہ اور یہ رتبہ اور یہ توفیق حاصل ہے۔ اگر یہ میرے دوست احباب جو محفل میں حاضر ہیں یہ مجھے اجازت دیں تو یہ عرض کروں 90% مومنین اس دولت سے خالی ہیں، دامن خالی ہے، کہ خصوصی وہ صفات امام علیہ السلام کے جو بحار الانوار کے 3 جلد کتاب الحجہ کے نام سے علامہ مجلسی نے لکھی، 3 جلد، ہمیں 3 حدیث بھی یاد نہیں ہے اور منتظر اپنے آپ کو نام منتظر رکھتے ہیں، 3 جلد بحار الانوار کے احادیث ہے، اور اس طرح متعدد کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان میں لاتعداد احادیث سے انشاءاللہ کسی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہر معصوم سے کتنی احادیث ہیں، ہزاروں کے حساب سے ہیں۔ وہی یعنی آسان ترین طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جمال المنتظر کافی ہے اگر اس میں جو روایات موجود ہے، یا مکیال المکارم کے اندر جو روایات موجود ہیں اس پر بھی اگر کسی یعنی منتظر کو، اور اردو میں ہے یہ کتابیں، اگر یعنی کسی کو اس پر آگاہی ہو، حاوی ہو تو اتنا بھی کافی ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یعنی اس کے علاوہ پہلا یہ کہ چونکہ رحمت عالم ہے اور اس حوالے سے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنا۔ دوسرا الترکیز علی ان الامام سوف
لن یغلق بابا فتح اللہ تعالی، دوسری ذمہ داری، نئی باتیں بتا رہا ہوں آج، یعنی بہت توجہ چاہوں گا اپنے ناظر محترم سے۔ منتظر کی دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توبے کا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے اور اپنے پیارے حبیب کے ذریعے رحمت کا دروازہ اور توبے کا دروازہ ہر انسان کے لیے، امام کے انقلاب کے رنگ میں ایسی باتیں ہم نہ کریں کہ لوگ توبے سے مایوس ہو جائیں، بلکہ اتنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں کہ امام کی آمد یعنی فتح باب توبہ، یہ عقیدہ پیدا ہو، اور یہ ایک منتظر حقیقی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ یعنی آمد امام گویا فتح باب توبہ، توبے کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ لوگوں کا پیدا کرائیں تو بڑی ذمہ داری ادا ہوگی۔ تیسرا، الترکیز علی الجوانب الانسانی من دعوت الامام علیہ الصلوۃ والسلام الامر الذی یصل الامام الی قبول التوبہ حتی من اعدائہ، یہ بھی باور کرائیں کہ یہ اسی یعنی رحمت عالم کا جانشین ہے جو یعنی اہل مکہ، مشرکین مکہ، جنہوں نے ان کے پیغمبر اسلام کے چچا کے جگر خار تھے، اس میں ان کو بھی معاف کرنے والے ہیں، یہ انہی کے جانشین ہیں۔ اور حتیٰ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ سفیانی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے گا، یعنی یہ بھی طلب توبہ کرے گا، روایات یا بعض کتابوں کے اندر ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ یہ باب توبہ بھی کھلا ہے اور ساتھ میں توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور یہ یعنی صرف یہ کہ یعنی جنگجو کی کیفیت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں۔ اور چوتھا یہ کہ عندما یذکر یعنی بعضنا روایات الواردہ فی حروب الامام فعلیہ ان یبین المبررات الشرعیہ والانسانی لحصولها، ہاں اگر وہ اچھا پھر سوال اٹھے گا کہ ان روایات کا کیا کریں جن میں یعنی یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلیں گے، جو سامنے ہوں گے ان سب کو ماریں گے، امام نہیں ماریں گے، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی سفیانی کے 3 لاکھ کا لشکر اللہ انہیں مارے گا، یا اللہ خود اپنے جبرائیل اپنے فرشتوں کے ذریعے یعنی انہیں ختم کرے گا۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، تو گویا رضا اللہ کی ہے، ہاتھ ان کا چل رہا ہے، امام نہیں۔ امام اپنی مرضی سے امام ہونے کے لحاظ سے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر اللہ کے ولی ہیں، دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، جس پر تلوار اٹھائے گا وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے منشا سے، جس کو معاف کرے گا وہ بھی اسلام کے لیے، اللہ کی رضا سے، یہ چیزیں باور کرائیں لوگوں کو۔ ایک منتظر کی ذمہ داری یہ ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ، یقین کروائیں لوگوں کو کہ ہاں ایک منتظر کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ امام جو کریں گے ذرہ بر اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ لوگوں کو یقین کروا دیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی قضیہ جو ہے رحمت للعالمین کا جدہ المصطفیٰ لیکن فی نفس الوقت الذی یخرج منتقما من اعداء الدین وقد جعل آخر الداء، اور یہ بھی ہے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اسی کو دوبارہ خلاصے کے عرض میں، کہ یہ مظہر تمام انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے صفات کے مظہر ہیں۔ اور جب ظہور امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے کعبے کے دیوار کے ساتھ، تو فرمائیں گے کہ ہر نبی کا نام لے کر میں ان کے یعنی مظہر ہوں، تو واقعاً اسی طرح ہی ہے، کہیں صلح مندی، کہیں تلوار، کہیں رحمت، کہیں توبے کا دروازہ کھولنا، کہیں رحمت بننا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا آپ کی دعا سے۔ محتاج دعا ہیں، خداوند کریم رب ذوالجلال اپنی رحمت سے ہمارے دل کے اس صدف میں حقیقت انتظار کی موتی نمایاں فرمائیں، اور اسی کے مطابق ہماری زبان کی، ہماری کردار کی، ہمارے اعمال کی اللہ اصلاح فرمائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔